چلیے جی، دا ورلڈ از لوکنگ فارورڈ کہ کس طرح سے سب سے پہلے تو تنازعات کا خاتمہ کرانے میں مدد دیتے ہیں یا اس کو لیڈ کرتے ہیں۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی اپنی بات کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ نئی امریکی انتظامیہ مل کر کام کرے گی، کے ساتھ مل کر کام کریں گے، اور دوبارہ صدر بننے پر کچھ خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا پہلے، اور لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ امریکہ فرسٹ کی پالیسی تو ہوئی، آپ کو پتہ ہی ہے ان کی ہے، اور عالمی اور اقتصادی عدم استحکام کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ چین سمیت دیگر ملکوں کی درآمدات پر بھاری ٹیرف کا مطلب ہوگا کہ امریکہ کے مختلف ممالک سے تجارتی تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ اور ایلون مسک آپ کو پتہ ہے بڑے پیش تھے، ان کی کیمپین میں بھی انہوں نے ذکر بھی کیا، اور نہ صرف ذکر کیا، پھر ایک موقع پہ انہوں نے کہا تھا آئی لو یو ایلون، یہ بھی ان کا کہنا تھا، مطلب بہت ہی کلوزنس ہے، اور کہتے ہیں کہ جب بہت بڑی ڈونیشن بھی دی ہے، لیڈ بھی کی ہے، سب کچھ ہی کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں 45 منٹس دیکھتا رہا، یہ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جو وہ ایلون مسک کی وہ اسپیس میں شٹل جو جا رہی تھی اور آبویسلی ٹی وی وغیرہ پہ دکھائی تھی، کہتے ہیں ہی واز میسمرائزڈ، اٹ واز لائک واچنگ اے مووی، تو وہ بہت متاثر ہیں ان سے اور ایلون ٹرمپ سے، تو وہ بھی ایک جوڑی جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ کافی ویسے امریکہ کے فری مارکیٹ وغیرہ کی بات کرتے ہیں۔ امریکہ میں اب چائنیز جو ای ویز ہیں وہ دنیا میں ٹکر دے رہی ہیں ٹیسلا کو، مطلب مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں، اتنے بڑے برانڈز ہیں جو اب تو کچھ پاکستان میں بھی آ گئے ہیں، وہ لٹرلی ٹیسلا کو کمپٹیشن دے رہے ہیں، ان کی سیلز افیکٹ ہو رہی ہیں، لیکن ایلون کی ٹیسلا جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی ایک مونوپولی ہے، اور یہ کینیڈا اور اس ریجن میں، سو آئی ونڈر وہ خیر اور اچھا جی، ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ ہیں پروفیسر نعیم ظفر، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے۔ پروفیسر صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس اگین، آپ پہلے بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ اگلے 4 سال اب تو ہو گئے الیکشنز، ٹرمپ آ گئے، بڑا اوور ویلمنگ، مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ووٹ بھی ملا ہے، کس طرح آپ اگلے 4 سال امریکہ میں دیکھ رہے ہیں؟ اگلے 4 سال کافی کیوٹک ہوں گے، سو پتہ چلے گا کہ یہ کیسی حرکتیں ہوں گی، اور کیا ڈیموکریٹ اس کو سٹاپ کرنے کے لیے کیسے اس کو اپروچ کریں گے۔ موسٹ آف دا امپیکٹ ہوگا انٹرنیشنل مارکیٹس میں، ٹیرفس، اس سے ہم سب ڈر لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں سب ملکوں سے جو چیزیں آئیں گی اس میں ٹیرف ڈال دوں گا تاکہ امریکن جابس کو پروموٹ کیا جائے۔ چکر یہ ہے کہ جب ٹیرف ہیں وہ پیسے کون دیتا ہے؟ وہ پیسے پھر امریکن جو کنزیومر دیتا ہے، تو دس از اے ویری ڈینجرس پلے۔ تو اب اس کو میرا خیال ہے کہ اس کے جو اکانومسٹ ایڈوائزرز اور کانگریس اس کو سٹاپ کرنے کی کوشش کرے گی کہ بھائی بیٹھ جا، یہ تو ہمارا کام خراب ہوگا۔ تو یہ ڈبیٹ چلتی رہے گی اگلے کچھ مہینوں تک، لیکن یوکرین میں، غازہ میں اس کا ڈیفینیٹلی فٹ پرنٹ ہوگا۔ So you'll see a bigger impact on the international scene. آج ہماری انٹرنیشنل کولیشنز ہیں، اس میں شاید ویکنس آئے، نیٹو جیسے ہے اس میں ویکنس آ سکتی ہے، تو it'll be pretty chaotic, but this is what the mandate was. People wanted a change, they got a change. سو دیکھو اب چینج کس طرح اچھی ہے چینج ہے کہ خراب چینج ہے، یہ تو وقت بتائے گا۔ اور کیا توقع کی جا رہی ہے، مطلب اپنے پچھلے ٹرم سے ڈونلڈ ٹرمپ کچھ سبق سیکھ کر آ رہے ہوں گے یا نہیں؟ جن پالیسیز کا وہ ذکر کرتے رہے ہیں پہلے بھی، انہی کو ری انفورس کرنے کی کوشش کریں گے۔ کلائمیٹ چینج کو لے کر بہت زیادہ ان پہ تنقید ہوتی رہی ہے کہ وہ اس کو سیریسلی نہیں لیتے، اینڈ اٹ از اے گلوبل ایشو ناؤ، دا ورلڈ ہیز ایکسیپٹڈ اٹ، ہم تو روز بھگت رہے ہیں اس کے اثرات۔ ہاں بالکل صحیح آپ کی بات ہے۔ اس میں جو اس نے پچھلے 4 سال میں جو کیا تھا اس نے، تو اس کے بعد جو ایڈوائزر تھے اس کو ذرا کنٹرول کر رہے تھے کہ بھائی اتنا بھاگ کے نہ جائے، اس کو ٹھہر جا، سن لے۔ اب وہ ایڈوائزروں کو چینج کر دے گا بالکل، کیونکہ اب اس میں کانفیڈنس آ گیا ہے کہ پریزیڈنٹ کیسے کام کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ تو ابھی جو اس کے ایڈوائزر ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پاگل ایڈوائزر آنے والے ہیں، تو یہ سے he'll be less constrained and more bombastic. So this is a concern کہ پہلے اس کو جو کنٹرول کر لیا تھا کافی لوگ ان کے آس پاس سے، سب کو فائر کر دیا ہے، تو نئے لوگ آئیں گے وہ زیادہ اس کے پالیسیز کو بڑھائیں گے۔ ابھی بات کر رہا ہے یہ رابرٹ ایف کینیڈی کے بارے میں، حالانکہ رابرٹ ایف کینیڈی جو ہیلتھ کے لیے بات کر رہا ہے، وہ آدمی بہت کریزی ہے، وہ تو ویکسین پہ بلیو نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ فیڈرل فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کو ڈسمینٹل کر دیا جائے، نیٹو کو ڈسمینٹل کر دیا جائے گا۔ یہ ایلون مسک کی بھی جو ہوں گی چیزیں وہ بھی کافی ریڈیکل ہوں گی۔ So there will be a lot of changes, lot of change in policy, lot of change in positioning. اچھا، پالیسی اینڈ پوزیشننگ کی پروفیسر صاحب ہم بات کر ہی رہے ہیں، تو انہوں نے بڑا کیٹیگورکلی کہا ہے ہی از اگینسٹ آل وارز،
جس میں obviously اس وقت اگر ہم دیکھیں تو دو تنازع جو دنیا میں ہیں یوکرین رشیا والا اور غزہ اسرائیل کا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس طرح ٹیکل کریں گے؟ مطلب غزہ کے حوالے سے ہم کوئی امید رکھ سکتے ہیں کہ وہاں کوئی سیز فائر ہو اور وہاں کوئی نیگوسیشن، کوئی ٹاکس کچھ شروع ہو؟ غزہ از مور کمپلیکیٹڈ لیکن ہوگا، لیکن زیادہ بات غزہ سے زیادہ ایران کی بات ہے. یہ ایران کو بہت کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے، پہلے سے بھی کرنا چاہ رہا تھا. اس نے ایران کا نیوکلیئر ڈیل بھی اس نے وہ کاٹ دی تھی. تو اس کا کوئی ڈیل بنائیں گے کہ اگر ایران سے کوئی گارنٹی ہو جائے تاکہ پھر غزہ میں وار سٹاپ کر دی جائے. سو اٹ ول بی کنیکٹڈ ود وٹ ایران ڈز وٹ اسرائیل ڈز. لیکن یوکرین میں تو یہ بالکل کہہ دے گا اپنے زیلنسکی کو کہ چھوڑ دے استاد، جو اس نے لے لی ہے ان کو دے دو تاکہ وہ بھی پوٹن اپنی وکٹری ڈکلیئر کر دے. جہاں قبضہ کیا ہوا ہے اس کا وہ بن جائے گا، رشیا بن جائے گا اور وار ختم کر دے گا. تو وہ ہمیں پتہ ہے وار کیسے ختم کرنا چاہ رہا ہے تاکہ اپنے کو جو ہم نے علاقے تھے وہ رشیا کو دے کے وار ختم کرے گا. دیٹس ناٹ زیلنسکی نہیں چاہتا اس کو، لیکن یہ کرے گا اور ضرور کرے گا. اچھا، چائنا کو لے کے آپ کو پتہ ہے ان کی پالیسی سے سب واقف ہی ہیں، اور ہم اپنی بات کرتے ہیں، ذرا اپنے آپ سے ریلیٹ کرتے ہیں. پاکستان چائنا کے تعلقات بھی دنیا سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور ہمارے لیے بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہو جاتی ہے کہ ٹرمپ جب ہوتے ہیں تو ان کا دباؤ یا امریکی پالیسی کچھ اور ہوتی ہے چائنا کو لے کے، اور ہم تو چائنا سے ہمیشہ سے قریب ہیں ہی، رہنا بھی چاہتے ہیں، ہمارا پارٹنر ہے. تو ہمارے لیے بھی کچھ کمپلیکیشن ہو سکتی ہے اس تناظر میں؟ کمپلیکیشن ہو سکتی ہے، لیکن اس میں ایک پازیٹیو لائننگ بھی ہے. لیکن کمپلیکیشن یہ ہو سکتی ہے کہ چائنا ویسے ویک ہو رہا ہے. چائنا ویک ہو رہا ہے، اس کے پاس اکنامک لمیٹیشن ہوں گی، ٹیرف پہ لگ جائیں گے، تو پاکستان کی مدد اتنی نہیں کر سکے گا. لیکن دا پازیٹیو سلور لائننگ یہ ہے کہ اگر اس کو چائنا کو اپروچ کرنا ہے اور کچھ اسے کلوز بائی کرنا ہے، پاکستان از دا اونلی کنٹری جو کہ چائنا سے فرینڈلی بھی ہے اور امریکہ سے بھی فرینڈلی ہے. انڈیا چائنا سے فرینڈلی نہیں ہے، جاپان چائنا سے فرینڈلی نہیں ہے. تو ہمارا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہے، تو ہم لیوریج کر سکتے ہیں اپنی پوزیشن کو. پروفیسر فائنلی یہ بھی بتائیے گا کہ یورپ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ اب ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے ٹرمپ کے آنے سے امریکہ کے ساتھ، کیونکہ وہ نیٹو کے حوالے سے کافی ووکل رہے ہیں اور کافی ان کو اننیسیسری یہ ساری ایکسرسائز لگتی ہے، اور یہ کہہ بھی چکے ہیں بہت بار. یہ بہت کہہ چکے ہیں اور کافی لوگ ورڈ بھی ہوں گے. لیکن لیٹس بریک ڈاؤن کہ وہ چاہتا کیا ہے. چاہتا یہ تھا کہ ہر ملک جو ہے نیٹو میں ان کو 2% یا 3% جی ڈی پی اس میں ڈیفنس میں اسپینڈ کریں. تو یہ باقی سب ملک نہیں کر رہے تھے. کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کیونکہ امریکہ کر رہا تھا. کہتے ہیں کوئی بات ہوگی تو آپ ہماری مدد کرتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم پیسہ ضائع کریں. تو یہ کہہ رہا ہے یار یہ بات نہیں ہے. اگر تمہیں نیٹو کرنا ہے تو تم سب کو 2% 3% اسپینڈ کرنا پڑے گا ڈیفنس میں، تاکہ جب ضرورت ہوگی تو سب لوگ اسٹیپ ان کریں، صرف امریکہ کی شکل میں دیکھو آپ. سو دیٹس اے ریزنیبل ریکویسٹ. سو میرے خیال میں نیٹو میں ذرا after some negotiation they will agree to this thing. امریکیوں کو لگا ہے کہ ان کے انٹرسٹ میں یہ تو کافی لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں. کیا یہی چیزیں ہیں جو امریکی قوم کو اچھی لگی ہیں ان کی، اور وہ بڑا اوور ویلمنگ ووٹ ملا ہے انہیں؟ امریکی قوم اوور ویلمنگ ووٹ کی اور وکٹری کی بات کر رہی ہیں. اٹس اے ہسٹورک ون. کیا ابھی تک سمجھ آئی ہے؟ مطلب انہوں نے عرب امریکنز کا ذکر کیا، مسلم امریکنز کا ذکر کیا، افریقن امریکنز کا ذکر کیا. یہ اتنی بڑی جو جیت ہوئی ہے اس کے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز کیا تھے؟ کون کون سے ایتھنک ڈیموگرافک گروپس ہیں جو اس مرتبہ ان کی باسکٹ میں آئے؟ اور پروفیسر صاحب ہم نے کافی پاکستانی امریکنز بھی دیکھے ہیں جو ان کی جیت کے ساتھ obviously ان کی بھی ون ہوئی ہے. ہاں ہوئی ہے، لیکن بیگی سب ایوری تھنگ بوائلز ڈاؤن ٹو 3 چیزوں میں. امیگریشن پالیسی کہ لوگ جو بے شمار لاکھوں لوگ آ رہے تھے، کوئی مقصد نہیں تھا کہ اسٹاپ کیسے کیا جائے. دیٹ واز نمبر 1 تھنگ آن دیئر مائنڈ. نمبر 2 تھے انفلیشن زیادہ ہو گئی، مہنگائی ہوئی، مہنگائی کم ہو رہی ہے، ابھی آہستہ ختم ہو رہی ہے. تو ہر بندہ اس کو محسوس کرا جائے گا، آپ مسلم ہو، کالے ہوں، چینے ہوں، آپ کو مہنگائی تو لگ رہی ہے. نمبر 3 تھا سوشل پالیسی. ڈیموکریٹ نے ہر ایک کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے سوشل پالیسی میں بہت ہی ایکسٹریم پالیسی بنا دی تھی کہ جو بھی آپ ہیں وہ ٹرانسجینڈر، فیملی ویلیوز، سب کو ایوری بڈی واز فیلنگ کہ بھائی یہ تو کام آپ یو آر گوئنگ ٹو فار، فیملی ویلیوز ہونے چاہیے. تو وہ 3 چیزیں جو کہ سب امریکن کو ٹچ کرتی ہیں، کسی بھی ریس کے ہو، کسی بھی ریلیجن کو. دیٹس وائی ہی گاٹ دا وائڈ سپورٹ. سو آئی تھنک ڈیموکریٹک پارٹی ہیز ٹو ری تھنک کہ بھائی ہم کون ہیں، کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، what do we stand for. They couldn't do that.
बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नईम ज़फ़र फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ऑब्वियसली एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट है और ख़ास तौर पे अगर प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से सोचा जाए तो अब वो एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे नहीं है, अब वो बड़े मंजे हुए सियासतदान जिसको कहा जा सकता है, वो सेकंड टर्म जो है उसके लिए आए हैं। तो ऑब्वियसली वैसे भी अमेरिकी सदर है, नीड टू बी टेकन सीरियसली। प्रोफेसर साहब ने की कि पाकिस्तान अपनी जो है, थैंक यू प्रोफेसर साहब, पाकिस्तान अपनी पोजीशन लेवरेज कर सकता है व्हेन इट कम्स टू द नेगोशिएशन, और कोई अमेरिका और चाइना के दरमियान ताल्लुकात की बात हो या कुछ अमेरिका चाह रहा हो, सो पाकिस्तान इज़ इन दैट पोजीशन जिसके अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं और चाइना के साथ तो हैं ही। अच्छा जी, अभी एक और पर्सपेक्टिव लेंगे। बैनुल अक़वामी अमूर की माहिर पेशावर यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट से हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर मिन्हास मजीद साहिबा। डॉक्टर साहिबा, बड़े बुनियादी और सादा से सवाल से बात का आगाज़ करेंगे कि ट्रंप क्यों जीते। ये बड़ी दुनिया है जो इस बात को समझने की कोशिश कर रही है, वो क्या फैक्टर था जिसने अमेरिकी वोटर को ट्रंप की तरफ जाने का कहा? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि ट्रंप की वजूहात, जीतने की वजूहात तो बाइडन की पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि हमेशा से यही होता रहा है कि जो सिटिंग प्रेसिडेंट होता है उसकी अगर पॉलिसीज़ ऐसी हों कि डोमेस्टिकली भी वो क्योस या अनरेस्ट सा हो और इंटरनेशनली भी, एक वजह उसकी ये हो जाती है। दूसरी ये है कि मैं वही फिर कहूँगी कि ट्रंप ने इस दफ़ा अपने कार्ड्स इस तरह खेले हैं कि डिफरेंट रीजन्स के मुतालिक उन्होंने जो बात की है, वो मेरे ख्याल में जो वहाँ पे जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, मुसलमान इमिग्रेंट्स हैं या बाकी दूसरे जो हैं, उनके लिए ऐसी बात थी कि वो पीस लाने की बात कर रहे हैं डिफरेंट रीजन्स में, चाहे वो इजराइल है या यूक्रेन की हम बात करें या इसी तरह दूसरे जो रीजन्स हैं, उन्होंने इस तरह से बात की है। और चूँकि इकॉनमी का मेन इशू रेस किया हुआ था उन्होंने भी, तो ये है कि इकोनॉमिक इन्फ्लेशन की वजह से अमेरिकन लोगों में एक मायूसी की सी कैफियत थी। लोग जॉब्स ढूंढ रहे थे, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, जिसकी वजह से लोग चाहते थे कि कोई ऐसा आए कि इकॉनमी जो है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऐसे हों कि जो लोगों के फेवर में हों। अच्छा, ये बताइएगा, ट्रंप इस बार ज़ाहिर है वो बाई चांस तो सदर बने नहीं हैं, तजर्बाकार सियासतदान के तौर पर आए हैं, एक ब्रेक के बाद आए हैं, तो क्या उम्मीद रखी जाए? ज़रा बुर्दबारी का मुजाहरा करेंगे, तहम्मुल, या फिर पहले जैसे उनकी खलंडरी सी शख्सियत है, वो जो जी में आता है ट्वीट कर देते हैं, बोल देते हैं, कह देते हैं, वो उसी स्टाइल से अमेरिका को रूल करेंगे इस मरतबा भी? इसमें एक बात जी हमेशा हमें याद रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो उसमें आप शख्सियत को नहीं देखते हैं बल्कि मुल्क को देखते हैं, मुल्क की पॉलिसीज़ और फॉरेन पॉलिसी को ख़ास कर देखते हैं। फिर प्रेसिडेंट एक अकेला जो है यूनाइटेड स्टेट्स का, वो मुल्क नहीं चला रहा होता, उसके साथ एक टीम होती है। फिर टीम के अलावा जो अमेरिका के 2 हाउस हैं, हालांकि मेजॉरिटी रिपब्लिकन की है इस दफ़ा, लेकिन उनकी मर्ज़ी के बग़ैर ट्रंप कुछ नहीं कर सकेंगे, चाहे वो रशिया के साथ ताल्लुकात हो, चाहे वो इज़राइल का सपोर्ट हो, या चाहे वो चाइना के ऊपर टैरिफ इंक्रीज़ की बात हो। तो मेरे ख़्याल में उनके लिए चैलेंजेस भी बहुत हैं और उनको एक अपॉर्चुनिटी ये मिली है कि उनके जो पिछले दौर में उन्होंने जो गलतियां की हैं उसको वो सुधार सकें। और चैलेंजेस ये हैं कि जो इस वक्त इंटरनेशनल अफेयर्स में हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका कई जगह पे इंगेज है, कॉन्फ्लिक्ट्स में भी और वॉर्स में भी, तो उस तरफ भी अगर ये तवज्जो दें और कांग्रेस और सेनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट दोनों की और रज़ा इनके साथ हो, तो ये बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बड़ी डिटेल में आपने समझाया और हमने
पर्सपेक्टिव्स लिए, ऑब्वियसली समझने की कोशिश की है, बिकॉज अगर आप ऑनलाइन भी दें तो बड़ी डिटेल में स्पेसिफिक्स लिखे हुए हैं कि कौन सी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ने किसको वोट किया, वाइट वोटर्स कितने थे, ब्लैक वोटर्स कितने थे, विमेन वोटर्स कितनी। बड़ा इंटरेस्टिंग है वो ब्रेक डाउन अगर आप देखें, और एक आपको स्नैपशॉट में समझ आ जाती है कि हुआ क्या यहाँ पे।